میں شمائلہ اسماعیل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی سے. آج جو یہاں پر مختلف پارٹیز اور اسپیشلی جب بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہاں پہ دھرنا دیا ہے آروز کے آفس کے سامنے، یہ جس طرح سے راتوں رات رزلٹ کو بدل رہے ہیں اور جس طرح سے فارم 45 بہت سارے حلقوں میں بہت سارے پولنگ اسٹیشنز پہ فارم 45 نہیں دے رہے، اور بہت سی جگہوں پہ پریزائڈنگ کا جو ہمارے ایجنٹس کے ساتھ جو رویہ تھا، اور بہت سی پولنگ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس وہ ویڈیوز موجود ہے جہاں پر ایس ایچ او نے آدھی رات کو دروازہ توڑ کے پولنگ اسٹیشن سے وہاں سے بیلٹ پیپرز نکالے، وہاں پر نقلی ووٹس ڈالے گئے، وہ ووٹس بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بہت سارے حلقوں میں نقلی شناختی کارڈز کا استعمال کیا گیا جس میں فوت شدہ عورت کی تصویر کو نکال کے ایک جوان لڑکی کی تصویر لگا کے اس پہ ووٹ ڈالا گیا. اس پہ ہم سراپا احتجاج ہے، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں، اس ملک میں، اس ریاست میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک نیا چہرہ اور ایک نئی اناؤنسمنٹ اور ایک نئی جیت کی سیلیبریشن ہے. خود کینڈیڈیٹ جیتا ہوا بھی حیران ہے کہ میں جیتا ہوں یا ہارا ہوں، اور ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے جس کی کوئی شناخت نہیں ہے، جو یہاں کا باسی نہیں ہے، اس کو یہاں پر مسلط. آپ دیکھیں یہاں پہ جو کلیئرلی ریگنگ کی جو بی این پی پہلے دن سے سراپا احتجاج تھی جس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کیا گیا تھا، وہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تمام حالات بالکل اسی طرح. یہاں پہ خرید و فروخت کی منڈی لگائی ہوئی، اگر اسی طرح کرنا تھا تو آپ نے اس ملک کو، آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ بینکرپٹ ہو گئے، معاشی حالات تباہ ہو گئے پاکستان کے، تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری انرجی ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری عورتیں باہر نکلی، ہمارے بچے اس خوف راز کے ماحول میں جہاں پہ ہر دوسرے دن بم بلاسٹ ہو رہا تھا، اس میں بھی خواتین باہر نکلی، انہوں نے اپنے پیاروں کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا، اور آپ نے ان کے مینڈیٹ پہ شب خون مارا، آپ نے ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا، اور آپ نے ایک ایسے نابالغ بچے کو جس کا کوئی نہ سیاسی شعور ہے اور اس کو اختجان کے مقابلے میں جتایا. یہ تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے جو منڈی لگائی ہوئی ہے تو اس سے اچھا ہے آپ جو ہے نا یہ سلیکشن کر دیتے، یا کوئی آپ وہ جیسے بادشاہ پہلے ارسال کرتے تھے اس طرح کہ آپ فرمان جاری کر دیتے کہ فلانا بندہ میرا، فلانا بندہ میرا کہاں سے جیتا ہے. ہمیں کیوں خوار کیا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیلہ بلوچ، CC ممبر بلوچستان نیشنل پارٹی اور کینڈیڈیٹ 49 پشین سے میں بھی الیکشن لڑ رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو دھرنا یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں بلوچستان کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کے جو قوم پرست پارٹیاں آج یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب کو یہ جواب دے دیا، مطلب ایک اشارہ کر دیا کہ آپ یہاں کا باشندہ نہیں ہو، ہم اپنے مرضی سے جس طرح جو چاہے جو کر سکتے ہیں. کسی کو رات کو بادشاہ بناتے تو صبح اس کو وزیر بناتے ہیں، صبح رات کو کوئی اور مٹھائیاں کھا لیتا ہے، صبح بیچارے کو کوئی اور کسی اور کو مٹھائیاں دے رہے. تو یہ ہے بلوچستان کے ساتھ ناانصافیاں اور مذاق شروع سے ہو رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کو ان لوگوں نے ایک خیراتی صوبہ سمجھا ہوا ہے. یہاں پر فیصلے بلوچستان کے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح کے الیکشن ہے اور اس طرح کے سلیکشن والا سسٹم تھا، تو اس طرح ہمیں اس مذاق میں نہیں دھکیلنا چاہیے تھا، کیونکہ بلوچستان میں ہر طرف جس بھی حالت میں تھے خواتین نکلے تھے. اور میں خود تمام پولنگز میں وزٹ بھی کر رہی تھی. کہیں جگہوں پر ایک ولی اچگزے ایس ایچ او کو بھی پیسے دیا تھا، ان لوگوں ایس ایچ او نے بھی بیلٹ پیپر چوری کیا تھا، اور چوری ہو شدہ بیلٹ پیپر جمال رسانی کے لیے استعمال ہوا ہے سریاب میں. تو ہمیں یہ باور کیا جائے کہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے کون ہیں. جب آپ کو عوام کے ووٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، جو عوام کی مینڈیٹ کو آپ اپنے طریقے سے تقسیم کر رہے، تو پھر آپ ایک سوالیہ نشان ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ ہم یہاں رہنے والے لوگوں کا نہ ووٹ کی اہمیت ہے، نہ انسانی جانوں کا اہمیت ہے، نہ ہی بلوچستان میں قوم پرست پارٹیوں کا اہمیت ہے. تو آج جس طرح اکٹھے ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح اگر پہلے بھی اکٹھا ہوتے تو آج بلوچستان سے باہر سے لوگ آئے ہوئے لوگ یہاں حکمرانی نہیں کرتے، اور آپ کے جیتے ہوئے سیٹ کسی ایسے بندے کو نہیں دیتے جنہوں نے کبھی اس حلقے کو دیکھا بھی نہیں ہے، نام اس کو سنا بھی نہیں ہے کہ کتنے وہاں پہ یوسیز ہے، کتنے وہاں پہ گلیاں ہیں، کہاں کتنے اسکولیں ہیں. آج وہ بھی ہمارے لیے جو ہے خوشخبری کا وہ بن گیا کہ وہ آج MPA بن گیا. تو ہم اس طرح کے الیکشن کو کبھی قبول ہی نہیں کریں گے، اور بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو آگے لے کر آنا چاہیے.